ایک روز جب شدید گرمی تھی اور بس اسٹاپ پر رش کم تھا مگر کچھ لوگ تھے، وہ بھی وہاں موسم کی شدت سے بے نیاز پسینے میں شرابوش کھڑا تھا۔ اچانک آندھی چلی اور مٹی بھری ہوا سے میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ تبھی میرے ہاتھ سے کچھ کاغذات نکل کر سڑک پر ہوا میں اڑنے لگے۔ وہ بے اختیار ان کو پکڑنے کو دوڑا، ایسے اس کو اس بات کی بھی پرواہ نہ تھی کہ سامنے سے بس آ رہی ہے۔ کاغذ پکڑ کر وہ ہانپتا ہوا واپس آیا اور میرے سامنے کر دیے۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے خشک لبوں سے اس بار بات کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی آواز نہ نکلی۔ میں منتظر رہی کہ وہ کوئی سوال کرے تو میں جواب دوں۔ تبھی بس آ گئی۔ مجھے آج بس کا جلد آنا ناخوشگوار لگ رہا تھا۔ ہم بس میں چڑھے، جگہ نہ تھی، صرف 2 نشستوں والی ایک سیٹ خالی تھی۔ میں نشست پر بیٹھ گئی لیکن وہ کھڑا رہا۔ تب میں نے کہا، آپ بھی بیٹھ جائیں، یہاں جگہ خالی ہے۔ اس کی حیرت کی انتہا تھی، جیسے میں نے انہیں نہ جانے کیا ایسی بات کہہ دی۔ تاہم وہ میرے برابر والی نشست پر بیٹھ گیا۔ بس مسافروں سے کچا کچ بھری ہوئی تھی۔ کسی کی پرواہ کیے بغیر اس نے مجھ سے سوال کیا، آپ کا نام کیا ہے؟ مجھے احساس ہوا کہ سب لوگ ہماری طرف متوجہ ہو چکے ہیں۔ تب ہی دل کی آواز کا گلا گھٹ کر میں نے منافقت اختیار کر لی اور برا مان کر کہا، میرا نام جو بھی ہے اس سے آپ کو کیا؟ آپ کس لیے پوچھ رہے ہیں؟ میں آپ کی عزت کرتا ہوں، اس لیے آپ کا نام جاننا چاہتا ہوں۔ تو میں نے اس سے کہا، اپنے کام سے کام رکھیے۔ میں نے ذرا بلند آواز میں کہا تو لوگ ہماری طرف دیکھنے لگے۔ تب ہی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اسے احساس شرمندگی سے اس کے ماتھے پر نمی سی آ گئی اور کچھ ہی دیر میں یہ نمی اس کی آنکھوں سے آنسو بن کر ٹپک پڑی۔ اس وقت بس رکی اور وہ اتر گیا۔ میرا جی چاہا میں اس کے ساتھ ہی اتر جاؤں، اس کا بازو تھام کر معافی مانگ لوں، لیکن لوگوں کے خوف سے ایسا نہ کر سکی۔ راستہ کاٹنا مشکل ہو گیا، دل پر ایک بھاری بوجھ سا پڑ گیا تھا، سانس بھی لینا دشوار ہو رہا تھا۔ ان دنوں میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہ تھا جب اس کا خیال میرے ساتھ نہ تھا۔ سوچ سوچ کر میں ہلکان ہو گئی تھی۔ میں اس کا نام نہ جانتی تھی، لہذا اس کے متعلق کسی سے پوچھ بھی نہ سکتی تھی۔ کسی سے پوچھتی بھی تو کیا ایک اجنبی کے لیے میرا برا حال ہو گئی۔ وہ اجنبی اور اس کا کرب مجھے پہلے برا لگا اور اس کی غیر حاضری بھی مجھے بہت بری طرح پریشان کر رہی تھی۔ ایک روز میں دفتر جانے کے لیے بس میں سوار ہوئی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ مجھے نظر آ گیا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ دل ایسے دیکھ کر جھنجھنا اٹھا، زور سے اسے پکار کر اپنی طرف بلانا چاہا تو لوگوں کا سمندر بیچ میں آ گیا، میری ہمت نہ ہو سکی۔ دوست باتیں کر رہے تھے اور وہ چپ تھا، اس کے ہونٹوں پر جیسے خاموشی کی مہر سی لگی ہو، بے دلی سی ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے اسے ان کی باتوں سے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ تبھی جب اس کی نظر مجھ پر پڑی وہ الٹے قدموں بس سے اتر گیا۔ اتنے دن سے جس پل کا انتظار تھا وہ مجھے دیکھتے ہی پلٹ گیا تھا۔ اچانک میرے ذہن نے سوچا، کیوں نہ ان لڑکوں سے ہی اس کے بارے میں پوچھا جائے۔ تبھی میں نے ان میں سے ایک لڑکے سے کہا کہ وہ میرا کزن تھا لیکن وہ کیوں اتر گیا ہے؟ اس نے بے اختیار کہا، کون؟ وہ جو ابھی بس سے اترا ہے، آفاق؟ دوسرا بولا، ہاں وہی۔ میں نے سکون کا سانس لیا
مجھے اس کا نام معلوم ہو چکا تھا۔ میں نے کہا، آپ اس تک میرا میسج پہنچا دیں گے؟ مجھے اس سے ضروری بات کہنی ہے۔ بلکہ ایسا کریں، مجھے اس کے گھر تک لے جا۔ میں ان کا گھر بھول گئی ہوں۔ تو ان میں سے ایک لڑکی نے کہا، ہاں کیوں نہیں باجی، ضرور۔ جب میں اپنی منزل پر اتری تو ان میں سے ایک لڑکا جس کا نام سفیان رضی تھا